بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یہ سبق نمبر 77 ہے، آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کا آیت کا عنوان ہے استخلاف آدم کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور یہ واقعہ جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا، قرآن کی اسی جگہ میں انہی آیات کے اندر 4 آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ کسی اور مقام پر استخلاف آدم یعنی آدم کی خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ تو آیت کا عنوان ہے نعمت کی سوم، تیسری نعمت کا بیان ہے۔ پہلی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود عطا کیا فاحیاکم، اس لیے عبدو کے مسئلے کو مانو۔ دوسری نعمت اشیاء ارض، زمین کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور تیسری نعمت ہے کہ تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے، وَو کے ساتھ ہے وَإِذْ قَالَ، اس لیے کہ مقصد قرآن جو کہ توحید ہے اور اس کے بعد خلافت، ان کے آپس میں مناسبت ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد توحید، تو توحید کے نفاذ کے لیے خلافت کا قائم کرنا ضروری ہے۔ جیسے وضو ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، دیگر معاملات، تو اس طرح خلیفہ کا اقامت بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حدود کے نفوذ کا حکم دیا گیا ہے کہ قصاص کو نافذ کیا جائے، کتب علیکم القصاص۔ اس طرح باقی حدود بھی چوری کی سزا، ڈاکو ڈالنے والوں کی سزاؤں کو قائم کرنا ضروری ہے، اور سزا کو نافذ کرنے کے لیے قوت کا ہونا ضروری ہے، اور قوت جو ہے وہ خلافت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر خلافت کے حصول کے جو طریقے ہیں شریعت میں، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انتخاب کا جو طریقہ تھا، ایک طریقہ وہ ہے۔ دوسرا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو انتخاب کا جو طریقہ تھا وہ دوسرا طریقہ ہے، اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خلفائے راشدین کے جو خلیفہ بنایا گیا ہے، ان کی خلافت کا کیا طریقہ کار تھا، اسلامی خلافت کا طریقہ وہی ہوگا۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ قریب کے ساتھ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت میں ذکر ہے کہ آدم بِكُلِّ شَيْءٍ کا علم، یعنی ہر ذرے کا علم آدم کے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی علم نہیں ہے، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا، اور اس طرح ابلیس شیطان کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلے مواد التربیت کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو اب اس اشیاء ارض سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے خلافت کا قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ خلیفہ لوگوں کو اشیاء ارض سے صحیح طریقے سے دنیا کی اشیاء سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح پہلے انسان کے خلق کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان کے بقا کا ذکر تھا، هو الذی جعل لکم ما فی الارض، کہ بقا کے لیے تربیت کا اسباب تربیت کو پیدا کیا۔ تو اب بقا انسان کے ساتھ ساتھ خلافت کا قائم کرنا بھی ضروری ہے، انسان دنیا میں خلیفہ رہے اور تاکہ زمین کی اشیاء سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ان کے فائدہ اٹھانے کے لیے خلافت کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ربط ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا خلق کا کہ آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا،
تو زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ ایک مکان ہے، اس کی آبادی کے لیے اب خلیفے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے خلافت کا ذکر ہے۔ لفظ اس جو ہے یہ کلام کے شروع میں آتا ہے برائے تنبیہ، یعنی واقعے کی ابتدا میں ایک تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس ظرف ہے اور یہ ماضی کے لیے آتا ہے، جبکہ اذا بھی ظرف ہے اور یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ جو کام ماضی میں ہو جائے اس کے لیے اس استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس اذا کے مقام میں اور اذا اس کے مقام میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے متعلق میں اختلاف ہے کہ اس کا متعلق جو ظرف ہے کیا نکالا جائے گا۔ تو بعض حضرات نے، علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اذکر کو نکالا ہے۔ اذکر یاد کرو، اذ قال جس وقت کہا۔ اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ اذکر تو متعدی ہے، مفعول بھی چاہتا ہے، اور اس جو ہے یہ ظرف ہے، یہ مفعول فی ہے، مفعول بھی نہیں بن سکتا۔ تو پھر مفعول بھی انہوں نے الواقع کا لفظ کو نکالا ہے۔ اذکر الواقعہ، یاد کر اس بات کو جو واقع ہونے والی ہے، اس قال جس وقت اللہ نے کہا تھا۔ تو اس میں بھی تکلفات ہے۔ پھر چونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے الواقع کو بھی حذف کر دیا، اذکر کو بھی حذف کر دیا، صرف اس کو ذکر کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اس متعلق کے بعد میں قالو کے ساتھ جو آ رہا ہے کہ قالو فرشتوں نے کہا، تو فرشتوں نے اللہ پر جو کہا کہ یہ آپ نے ایسے شخص کو کیوں پیدا کیا، یہ کس وقت کا، اذ قال ربک، جس وقت تیرے رب نے کہا کہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرتا۔ لیکن اصح قول اس میں یہ ہے کہ یہ تکلفات ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوظ الکبیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کلام کے شروع میں آتا ہے اور یہ متعلق نہیں چاہتا بلکہ تنبیہ کے لیے آتا ہے کلام میں، کہ ایک ابتدائی واقعہ ہے، ایک نیا واقعہ ہے، اور آنے والی بات پر مخاطب کو بیدار کیا جاتا ہے غفلت کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ صحیح قول ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تیرے رب نے، رب ذکر کیا ہے اس لیے کہ پہلے دلائل کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کا اثبات ہو گیا، اب اس لیے رب کہا ہے، اور خلیفے کے لیے رب کا ہونا ضروری ہے۔ مناسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے کہ پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد پالتا ہے۔ تو جب پیدا کرتا ہے تو پالتا ہے، تو پھر نظام بھی عطا کرتا ہے اور نظام چلانے کے لیے خلافت دیتا ہے۔ تو لفظ رب کی مناسبت ہے خلافت کے ساتھ، اس لیے ربک کا اسم ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ لفظ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے موجود ہے، اور یہ طاقتور ترین مخلوق ہے اور معصوم ہے۔ باقی ان کی تفصیل جو ہے وہ اصول کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ لفظ ملائکہ کا معنی ہے میم لام کاف، بمعنی طاقت کے آتا ہے، تو یہ طاقتور مخلوق ہے، اور میم لام کاف رسالت کے معنی میں آتا ہے، یعنی پیغام لانے والے۔ تو یہ بھی اکثر پیغام لے جاتے ہیں اور اللہ سے پیغام انبیاء کے پاس لاتے ہیں، تو اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، گویا کہ جو انسان ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ قرآن کا منکر ہے، اس لیے کہ ملائکہ کے اوپر ایمان کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ ایک مخلوق ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں۔ جاعل کا معنی تو گزر گئے، جعل کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں صفت مراد ہوتی ہے، معنی ایک چیز کو پیدا کیا جائے لیکن اس میں ساتھ صفات بھی ہوں۔ تو یہاں انسان کو پیدا کیا لیکن اس کی صفت ہے خلافت، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنانا ہے۔ فی الارض کا لفظ ہے کہ زمین کے اندر، تو اس عرض سے مراد ربع ارض ہے، یعنی زمین کا چوتھا حصہ مراد ہے، جو کہ مسکون، جس میں رہائش رکھی جاتی ہے، باقی حصہ میں تو رہائش نہیں ہے، تو وہ مراد ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ خلیفتن اور خلیفن تا کے ساتھ اور بغیر تا کے دونوں استعمال ہے۔ یہ تا تانیث کے لیے نہیں ہے، تا مبالغے کے لیے ہے۔ تو خلیفہ کا معنی ہے، اس کا مصدر خلافت بھی آتا ہے اور خلف بھی آتا ہے، ہر دو معنی کے، ہر دو مصدر ہو، خلف ہو یا خلافت ہو، معنی بعد میں آنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو پیچھے آئے۔ تو انسان کو خلیفہ کہا یا آدم کو خلیفہ کہا اس لیے کہ خلیفۃ من الجن، ان سے پہلے جنات تھے اور جنات کی جگہ میں انسان آیا ہے،
اس لیے آدم کو خلیفہ کہا ہے بعد میں آنے والا، یا اس لیے بھی انسان کو خلیفہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں، یعنی پہلے باپ دادا، پھر اس کے بعد اولاد، پھر اس کے بعد سلسلہ انسان ایک چلتا ہے تو اس کے بعد دوسرا آتا ہے، اس کا نائب اور جانشین ہوتا ہے۔ خلیفتن کی جمع جو ہے وہ خلائف آتی ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اور خلیفن کی جمع جو ہے وہ خلفاء آتی ہے، تو خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والا۔ یہاں پر جو لفظ ہے خلیفتن، یہ مبنی للفاعل بھی استعمال ہے اور مبنی للمفعول بھی ہے۔ خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والی قوم یا بعد میں آنے والا شخص، یا خلیفہ کا معنی پیچھے لایا ہوا، تو دونوں معنوں میں فرق نہیں ہے، بعد میں لایا گیا ہے یا بعد میں آنے والا ہے۔ تو حاصل معنی ہوگا خلیفتن کہ پیچھے آنے والے۔ تو اس کے معنی کے اندر ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا کیا خلیفتن من الجن، جو جنات کی جگہ میں ہے، یعنی جنات کے نائب ہے، یعنی جنات کی جگہ میں آئے ہیں۔ یا خلیفتن کا معنی ایسی قوم، قومن خلیفتن، ایسی قوم جو ایک دوسرے کی جانشین ہوگی۔ اور لفظ خلیفہ کا معنی حاکم، میں فیصلے کرنے والا بھی، جیسے سورہ صاد کے اندر ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا۔ تو خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ فحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر۔ تو زیادہ راجح ترجمہ یہ ہوگا کہ خلیفتن معنی جو کہ حاکم معنی فیصلے کرنے والا۔ زمین کی اشیاء کو پیدا کیا، تو اب زمین کی اشیاء کے لیے ایک حاکم کا، ایک فیصلہ کرنے والے کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس میں لوگوں میں لڑائی اور فتنہ فساد ہو تو وہ حاکم شریعت کے مطابق صحیح فیصلے فرمائے۔ تو معنی ہوگا کہ جب تیرے رب نے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں خلیفتن، ایک حاکم معنی فیصلے کرنے والا۔ جن حضرات نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ خلیفۃ اللہ، کہ اللہ کا نائب، تو یہ ترجمہ مہم ہے، معنی اس میں شرک کا وہم پایا جاتا ہے کہ اللہ کا نائب تو پھر اللہ کا شریک ہو جائے گا، جیسے کہ مشرکین اللہ کے نائب مانتے تھے اور اللہ اس سے مشورہ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو مشورے سے پاک ہے اور عجز سے پاک ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کہنا یہ گویا کہ اگرچہ بعض اس پر دلائل ہیں لیکن وہ انتہائی کمزور ہیں اور ضعیف ہے، لہذا خلیفۃ اللہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں خلیفتم من اللہ کہنا درست ہے۔ خلیفتم من اللہ کا معنی اللہ کی طرف سے ایک حاکم اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اگرچہ اس معنی کے اندر تعویل کی ہے کہ خلیفۃ اللہ کا معنی اللہ کا نائب، یعنی احکام کے نافذ کرنے میں اور اجراء احکام میں، لیکن معنی چونکہ مہم ہے، غلط ہے، اس لیے اس میں بعد میں تعویل کی جاتی ہے کہ احکام شریعہ کو نافذ کرنے میں اللہ کا جانشین نائب۔ بہرحال اس معنی سے احتراز کیا جائے، اور خلیفتن کا معنی ہے حاکم معنی فیصلے کرنے والا، یا جنات کا نائب، یا ایسی قوم جو ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے جو کہا تو وہ بطور مشورہ کہا، اور اس پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مشورے کا محتاج نہیں ہے، تو پھر جواب دیا کہ یہ بطور تعلیم ہے، کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کسی کام کو کرو تو اس میں مشورہ لیا جائے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ مشورہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ پیدا کرتا ہوں، یہ بطور اخبار، خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے ایک بڑا آدمی، حاکم آدمی ہے، امیر ہے، وہ کام کرتا ہے تو وہ چھوٹوں کو اطلاع اور خبر دیتا ہے، تو بطور اخبار کہا ہے